وسلم على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون صدق اللہ العظیم۔ گزشتہ آیات مبارکہ میں اللہ سبحانہ و تعالی نے یہ بات بیان کی تھی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام وہ اولو العزم انسان ہیں جنہوں نے نوع انسانیت کے لیے بنیادی اصول، ضابطے اور طریقہ کار وضع کیے ہیں۔ ان کو ہم نے انسانیت کا امام بنایا تھا، اور کون سے وہ بنیادی اصول تھے جس کی بنیاد پر انہوں نے ملت حنیفیت کی بنیاد رکھی ہے۔ سب سے پہلے تو یہ ہے کہ انہوں نے نظریہ طہارت اور پاکیزگی کا دیا، اور اسی بنیاد پر انہوں نے اللہ کا عظیم گھر تعمیر کیا، جس کے لیے اللہ نے انہیں ہدایت دی تھی کہ وَطَهِّرْ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ۔ پاکیزگی اور طہارت یہی ایک بنیادی نظریہ اور سوچ ہے جس کی تعلیم حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی اولاد کو بھی دے رہے ہیں، اور تا قیامت اس کی بنیاد رکھ رہے ہیں کہ بیت اللہ کی تعمیر اور بیت اللہ کی عمارت اسی اصول اور نظریے پر قائم ہے۔ اور دوسرا، معاشی طور پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی امت کے لیے اور اولاد کے لیے خوشحالی کی اللہ سے دعا کی۔ یہ محض مانگنا ہی نہیں ہوتا، مانگنے کا مطلب جب انسان اللہ سے دعا کرتا ہے تو یہی کہ یا اللہ یہ میں چاہتا ہوں، اس کے لیے میری تمام توانائیاں اور کوششیں صرف ہو رہی ہیں، تو اے اللہ یہ چیز مجھے مطلوب ہے، یہ ہمیں عطا کر دے۔ چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے انسانیت کے لیے جو پروگرام دیا وہ معاشی خوشحالی کا دیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے باوجود اس کے کہ پیچھے جب امامت کا یہ سلسلہ اپنی اولاد میں بھی جاری رہنے کی درخواست کی کہ یا اللہ یہ جو مجھے تو نے امامت کا منصب دیا ہے یہ میری اولاد میں بھی رہے، تو اللہ نے ارشاد فرمایا تھا لا ینال عہد الظالمین، کہ یہ میرا عہد ظالم لوگوں کے لیے نہیں ہے۔ جو ظلم و فساد دنیا میں پیدا کرنا چاہتے ہیں ان کو انسانیت کا امام نہیں بنایا جائے گا، امام انہی کو بنایا جائے گا جن کا نظریہ انسانیت میں معاشی خوشحالی کا ہوگا، لوگوں کی بھوک مٹانے کا ہوگا، لوگوں کے مسائل حل کرنے کا ہوگا۔ اور اسی طرح تیسری چیز جس کی بنیادی طور پر ابراہیم علیہ السلام نے تعلیم دی اور اس کے لیے تمام توانائیاں اور کاوشیں انہوں نے صرف کی ہیں، وہ معاشرے میں امن قائم کرنے کا تھا۔ اس لیے وہ اللہ سے دعا کرتے ہیں رب اجعل ھذا بلدا آمنا، اے اللہ اس معزز اور مکرم شہر کو جہاں میں تیرے گھر کی بنیاد رکھ رہا ہوں اس کو امن کا گہوارہ بنا۔ دنیا میں یہی تین چیزیں مطلوب ہوتی ہیں، اور انبیاء علیہ السلام اسی کے لیے سارا کردار ادا کرتے ہیں۔ نظریہ طہارت اور پاکیزگی کا دیتے ہیں، معاشی نظام خوشحالی کا پیدا کرتے ہیں، اور اسی طرح سیاسی نظام وہ امن و امان کا پیدا کرتے ہیں۔
چنانچہ یہی وہ بنیادی اصول تھے، یہی وہ بنیادی تعلیمات تھیں جن کی حضرت ابراہیم نے اپنے بیٹے اسحاق کو دی، اور حضرت اسحاق نے اپنے بیٹے یعقوب علیہ السلام کو دی، اور یعقوب علیہ السلام نے آگے اپنی اولاد کو اسی کی تعلیم دی ہے۔ یہی اللہ کا قانون الاسلام کہلاتا ہے۔ اسی کی فرما برداری اور اطاعت کرنے کا حکم جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انسانیت کو دے رہے ہیں۔ اس کے علاوہ گروہیتیں پیدا کر لینا، اور اس سے آگے بڑھ کر یہ کہ ہر گروہ نجات اور کامیابی کا مدار اس محض گروہ کو سمجھنے لگ پڑے کہ جو ہمارے گروہ سے وابستہ ہوگا وہی کامیاب ہے، بلکہ حضرت ابراہیم، اسحاق اور یعقوب کو بھی اپنی گروہ بندیوں کی طرف منسوب کرنے لگ پڑنا کہ وہ ہمارے گروہ کا حصہ تھے۔ یہ سراسر در حقیقت گمراہی ہے، یہ شرک ہے، یہ جہالت ہے۔ حضرت ابراہیم، اسحاق اور یعقوب علیہ السلام کی تعلیمات میں اس کا کوئی بھی حصہ نہیں ہے۔ انہوں نے کبھی بھی گروہ بندیوں کی بات نہیں کی، جیسے یہودیوں اور عیسائیوں نے گروہ بندیاں پیدا کر دی، اور ہر گروہ کہتا ہے کہ کامیاب وہ ہوگا، جیسے کہ پیچھے اللہ نے ذکر کیا وقالت اليہود لیست النصارى علی شیء، یہودی کہتے ہیں کہ عیسائی کسی حق پر نہیں ہے، حق پر تو ہم ہی ہیں۔ اور اسی طرح وقالت النصارى لیست اليہود علی شیء، عیسائی کہتے ہیں کہ یہودی کسی حق پر نہیں ہے، ان کے پاس کوئی سچائی اور حقیقت نہیں ہے، سچائی پر ہم ہی ہیں۔ تو ہر ایک گروہ اپنی گروہ بندی پر، اپنی اس مخصوص جماعت اور گروہ کے حوالے سے کامیابی کا دعویٰ کرتا ہے۔ قرآن نے یہاں سے اس حقیقت کو واضح کر دیا کہ ابراہیم علیہ السلام کی دعوت، ان کی تعلیمات گروہ بندی کی تعلیمات نہیں تھی۔ فرمایا وَمَن يَرْغَبُ عَن مِّلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَن سَفِهَ نَفْسَهُ، اس سے بڑا بے وقوف کون ہوگا؟ وہی بے وقوف انسان ہو سکتا ہے جو ابراہیم علیہ السلام کی ملت سے، ان کی تعلیمات سے منہ موڑے اور انحراف کرے۔ ابراہیم علیہ السلام کی ملت یعنی وہ جماعت جس کو انہوں نے اپنے بعد اس کے لیے اللہ سے دعا بھی کی کہ اللہ میری اولاد میں ایک ایسی امت ہو۔ گزشتہ درس میں یہ بات گزر چکی ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ ربنا وبعث فیہم رسولا منہم، اللہ ایک تو امت مسلمۃ لک ہو، ایسی امت اور جماعت ہو میرے بعد جو تیری ہی فرما برداری کرنے والی ہو، اور پھر ان کا ایک لیڈر اور امام اور عظیم رسول بھی ان میں پیدا فرما جس کا مشن اور نظریہ کیا ہو، وہ تیری کتاب کی تعلیم دے، تربیت اس کی بنیاد پر کرے، ان کا تزکیہ کرے۔ وَبَعَثْ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِكَ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ، کہ ان کی تربیت بھی کرے، ان کا تزکیہ بھی کرے، انہیں حکمت بھی سکھائے، اور اسی طرح انہیں کتاب مقدس کی تعلیمات بھی دے۔ تو وہ امت جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جس کی بنیاد رکھی ہے، امت مسلمہ جو صرف اللہ کی فرما برداری کرنے والی ہے، تو ابراہیم علیہ السلام کی اس ملت کو چھوڑ کر کسی اور ملت اور گروہیت کی بنیاد رکھنا یہ سراسر سفاہت اور بے وقوفی ہے۔ فرمایا وَمَن يَرْغَبُ، کون اعراض کرے گا ابراہیم کی ملت سے، إِلَّا مَن سَفِيَ نَفْسَهُ، مگر وہی جس نے اپنے آپ کو سفی اور بے وقوف بنا لیا۔ وَلَقَدِ اصْطَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا، اور یقیناً ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو دنیا میں بھی امامت کے لیے چن لیا تھا۔ وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ، اور بے شک ابراہیم آخرت میں بھی یقیناً صالحین میں سے ہوں گے، نیک لوگوں میں سے ان کا شمار ہوگا۔ دنیا میں امامت کے بارے میں جیسے میں نے پہلے بات کی تھی کہ امامت در حقیقت وہ اونچا مقام اور منصب ہوتا ہے کہ وہ انسانیت کے لیے ایسے ضابطے، ایسے اصول، ایسے قوانین وضع کرتا ہے، اس کی روشنی میں انسانیت تا قیامت اپنے لیے فطرت کے راستے کو تجویز کرتی ہے اور کامیابی کے راستے پر چلتی ہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے انسانیت کے لیے فطرت کے اصول جو وضع کیے، جو بیان کیے، اس میں ان کو اللہ نے امامت کا منصب دیا تھا۔ تا قیامت آنے والی تمام امتیں، تمام جماعتیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ہی ملت پر چلنے کی
بات کرتی ہیں، اور ان کی کامیابی بھی اسی میں ہے کہ وہ ملت حنیفیت کو ہی اختیار کریں جس کی بنیاد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے رکھی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ نے یہی حکم دیا، وَاتَّبِعْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا، کہ آپ بھی ابراہیم کی ملت کی پیروی کریں، جو کہ ابراہیم حنیف تھے، ہر قسم کے کفر و شرک سے بالکل الگ اور بیزار تھے۔ تو قرآن نے یہاں فرمایا کہ ابراہیم علیہ السلام کو ہم نے دنیا میں نو انسانیت کے امامت کے منصب کے لیے چن لیا تھا، اور آخرت میں بھی ان کا شمار نیک لوگوں میں سے ہوگا۔ اذ قال له ربه اسلم، اس واقعے کو بھی یاد کرو کہ جب اللہ تعالیٰ نے ان سے فرمایا تھا، ان کے پروردگار نے ان سے کہا تھا کہ اسلم، آپ اپنے آپ کو ہمارے حوالے کر دیں، مسلمان ہو جاؤ۔ اسلم فرما برداری کے معنی میں آتا ہے، اسلام اسی سے ہے جس کے معنی ہے اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دینا۔ کسی گروہ بندی کی حوالے کرنے میں نجات نہیں ہے، کسی ایک مخصوص طبقے کے ساتھ وابستہ ہو جانا نجات کا ذریعہ نہیں ہے۔ نجات کا ذریعہ اسلام یعنی اللہ کے قانون کی فرما برداری ہے۔ آج بھی بہت بڑا المیہ یہ ہے کہ ہر گروہ اس نے اپنے گروہی نظریات اور افکار کو ہی نجات کا ذریعہ بنا رکھا ہے، اور وہ یہ سمجھتا ہے کہ جو میرے گروہ اور جماعت سے وابستہ ہو گیا وہ کامیاب ہے۔ کامیابی کا معیار کوئی گروہ نہیں ہے، کامیابی کا معیار اسلام ہے، یعنی اللہ کے قانون کی فرما برداری کرنا ہے، اللہ کی اطاعت کرنا ہے۔ اللہ کے قانون کی فرما برداری کوئی بھی جماعت کرتی ہے، کوئی بھی فرد کرتا ہے، وہ کامیاب ہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام سے اللہ نے یہی بات کہی تھی کہ اسلم، تم اللہ کے حکم کے فرما بردار ہو جاؤ۔ چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا اسلمت لرب العالمین، کہ میں اپنے آپ کو رب العالمین کے حوالے کرتا ہوں، میں اسی کی فرما برداری کرتا ہوں۔ کیسے کہ اب میری ساری زندگی اللہ کے احکامات اور قوانین کے تابع ہوگی۔ دوسری جگہ پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب یہ حکم ملا تو وہ اعلان کرتے ہوئے کہتے ہیں اب میں نے اپنے آپ کو اپنے رب کے حوالے کر دیا، اس کی طرف متوجہ کر دیا۔ ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ وبذلک امرت وانا اول المسلمین، میری نماز ہو، میری قربانی ہو، میری ساری زندگی کے اعمال ہو، میری ساری زندگی ہو، میری موت ہو، حتیٰ کہ وہ سب کے سب اللہ کے قانون کے تابع گزرے۔ مجھے اللہ نے اسی کا حکم دیا تھا، وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ، لہذا میں سب سے پہلے اللہ کے قانون کی فرما برداری کرتا ہوں، میں اسی کے اپنے آپ کو اسی کے حوالے کرتا ہوں۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب اللہ نے فرمایا اسلم، تو انہوں نے اپنے آپ کو مکمل اللہ کے حوالے کر دیا۔ آج مسلمان نام تو اسلام کا لیتا ہے لیکن اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کرنے کے لیے تیار نہیں، اللہ کے احکامات اور قوانین کی فرما برداری اور اس کے حکم کی اطاعت کرنے کے لیے تیار نہیں، بلکہ اسلام کو اپنے مفادات کے لیے استعمال کرتا ہے۔ جہاں کہیں اپنا ایک نظریہ ضرورت وہ ایجاد کر لیتا ہے، اب اسلام کو مروڑ توڑ کر وہ اپنے اس نظریے کو ثابت کرنے کے لیے کوشش کرتا ہے، اس کو ثابت کرنا چاہتا ہے۔ اپنے غلط نظریات و افکار ہوں، اپنے غلط اعمال و کردار ہوں، اب وہ اس کو ثابت کرنے کے لیے کوئی قرآن سے دلیل لے گا، کوئی حدیث سے دلیل لے گا، کوئی کسی صحابی کے عمل سے دلیل لے گا، گویا کہ اس نے مکمل اپنے آپ کو اللہ کے حوالے نہیں کرنا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خوارج کو سمجھانے کے لیے بھیجا، ان کا نعرہ کیا تھا؟ ان الحکم الا للہ، ہم کسی کا فیصلہ نہیں مانیں گے، فیصلہ صرف اللہ ہی کا چلے گا، نہ حضرت علی کی بات ہم مانیں گے نہ حضرت معاویہ کی بات مانیں گے، لا حکم الا للہ۔ وہ کہتے تھے ہے اللہ کے کسی اور کا حکم نہیں چلے گا، ہم اللہ ہی کا حکم مانیں گے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے تھے کلمۃ حق ارید بها الباطل، کلمہ برحق ہے، جو بات کہی جا رہی ہے وہ تو درست ہے لیکن اس کے پیچھے مقاصد غلط ہے، مقاصد جو ہیں وہ شیطان کے۔ اب اللہ میاں نے براہ راست آ کر تو کوئی فیصلہ جاری نہیں کرنا، اللہ کا جو نمائندہ اور نائب دنیا میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جو نائب اور نمائندہ دنیا میں ہوگا وہی فیصلہ کرے گا، اسی کا فیصلہ جاری ہوگا۔ تو اب
اللہ کے اس کلمے کو، سچ کلمے کو اپنے مقاصد کے لیے استعمال کر رہے ہیں جی۔ اس لیے حضرت ابن عباس کو فرمایا کہ قرآن سے ان کو استدلال کر کے نہ سمجھانا، تم قرآن سے ایک آیت لے کر ان کو سمجھانے کی کوشش کرو گے، وہ دوسری آیت لے کر اپنے مقصد کو ثابت کرنے کی کوشش کریں گے، اس طرح بات واضح نہیں ہوگی۔ تم نے کیا کرنا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوے کو، حضرت ابوبکر اور عمر اور حضرت عثمان کے اسوے کو سامنے رکھ کر سمجھانا ہے۔ تو قرآن مجید یہاں یہی بات کہہ رہا ہے کہ تم اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کرو۔ ابراہیم علیہ السلام سے بھی اللہ نے یہی مطالبہ کیا، چنانچہ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے آپ کو رب العالمین کے حوالے کیا، اور پھر اپنی اولاد کو بھی اسی کی تاکید کی۔ وَوَصَّى بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبُ، اور وصیت کی تھی اسی بات کی، یعنی اسلام کی، اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دینے کی، اور اسی طرح جو باتیں پیچھے گزر چکی ہیں، طہارت اور پاکیزگی کی، معاشرے میں امن قائم کرنے کی، اور اسی طرح خوشحالی پیدا کرنے کی، ان باتوں کی تاکید کی تھی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی اولاد کو، اور کہا وَوَصَّى بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد ان کے پوتے حضرت یعقوب علیہ السلام نے بھی اپنی اولاد کو اسی کی تاکید کی تھی، جس کی طرف یہ اپنے آپ کو منسوب کرتے ہیں یہودی۔ یعقوب علیہ السلام کا نام اسرائیل تھا، تو اسی بنیاد پر یہ اپنے آپ کو بنی اسرائیل کہتے ہیں۔ حضرت ابراہیم کے بیٹے اسحاق اور اسحاق کے بیٹے یعقوب ہیں، تو یعقوب نے بھی اپنی اولاد کو اسی بات کی تاکید کی تھی، اور کہا تھا یا بنیّ ان اللہ اصطفیٰ لکم الدین فلا تموتن الا وانتم مسلمون، اے میرے بیٹو، بے شک اللہ نے تمہارے لیے اس دین کو، الدین کو منتخب کر لیا ہے، چن لیا ہے۔ الدین، دین کہتے ہیں مکمل نظام زندگی کو، زندگی کے ہر شعبے، جس کے اندر نظریات و عقائد بھی آتے ہیں، جس کے اندر اخلاقیات و عبادات بھی آتی ہیں، جس کے اندر سیاست و معیشت اور معاشرت بھی آتی ہے، زندگی کے ہر شعبے کو اللہ کے قانون کے حوالے کرنا، اس کی فرما برداری میں گزارنا، یہی در حقیقت الدین۔ آج عجیب بات ہے، دین کو بھی ہم نے تقسیم کر رکھا ہے، عبادات کو ہم تو دین سمجھتے ہیں، لیکن سیاست وہ ہم سامراجیت کی کرتے ہیں، مفاد پرستی کی کرتے ہیں، طبقاتیت کی کرتے ہیں، اور اسی طرح جو ہے ہمارے معاملات وہ اپنے مرضی کے ہوتے ہیں، وہ سود پر مبنی ہوتے ہیں، وہ دوسروں کو دھوکہ دینے کے ہوتے ہیں، وہ ہمارے حکمران ہمارے اوپر کرپٹ مسلط ہوتے ہیں، ہمارا معاشی نظام سارا جو ہے وہ استحصال پر مبنی ہے۔ عبادات ہم اللہ کی کر کے سمجھتے ہیں ہم جنت میں جا رہے ہیں، پورے دین کو تو ہم نے چھوڑ رکھا ہے، دین کا ایک حصہ اور جز کو اختیار کر کے ہم سمجھتے ہیں کہ ہم جناب پورے کے پورے دین پر آ گئے، یا پورا کا پورا دین ہماری زندگیوں میں آ جائے۔ صرف عبادات کا نظام اختیار کر لینا، عبادات تو کسی جماعت کا نظام تربیت ہوتا ہے، تربیت مقصود نہیں ہوتی، تربیت کروا کے آگے اس سے کوئی کام لینا ہوتا ہے۔ جیسے کہ فوج ہے، مثال کے طور پر کوئی فوج میں بھرتی ہوتا ہے، اب جس نے اس فوج کے نظام کو قبول کر لیا، اس کو ٹریننگ دی جاتی ہے، تربیت دی جاتی ہے، لیکن وہ ٹریننگ مقصود نہیں ہوتی، مقصود در حقیقت اس کے اندر مہارت پیدا کر کے دشمن سے اس کو لڑانا ہوتا ہے، دشمن سے مقابلہ کرنا ہوتا ہے، دشمن کو اس کے ذریعے سے شکست دینی ہوتی ہے۔ کوئی فوجی یہ سمجھنے لگ پڑے کہ بس میرے لیے محض یہ ٹریننگ ہی ہے، میں نے تو کسی دشمن سے لڑنا نہیں ہے، میں نے تو کوئی مقابلہ نہیں کرنا، بس میں تو اسی کام میں لگا رہوں گا، روزانہ اٹھ کے پی ٹی کروں گا، یا فوج کے جو دوسرے اصول اور ڈسپلن ہیں اس کو بس اختیار کروں گا، تو اس نے اس در حقیقت فوجی ادارے کو صحیح معنی میں سمجھا ہی نہیں۔ اسی طرح جو مسلمان ہو جاتا ہے، مسلمان ہونے کے بعد اس کے اوپر عبادات کا نظام مقرر ہے۔ یاد رکھو، کافر کے لیے اسلام کا معاشی نظام، سیاسی نظام، معاشرتی نظام اس پر بھی لاگو ہوتا ہے، اس قانون کی پابندی اسے بھی کرنی ہوگی، لیکن عبادات اس کے لیے نہیں ہے، عبادات اسی کے لیے ہیں جو مسلمان ہو جائے گا، جس نے اسلام کو قبول کر لیا۔ اب ان عبادات کے ذریعے سے اس کو تربیت دی جاتی ہے، اس کے اندر اعلیٰ اخلاق پیدا کیے جاتے ہیں، اس کو اس کے لیے تیار کیا جاتا ہے کہ دنیا بھر میں تم نے اس دین اسلام کے نظام کو کیسے قائم کرنا ہے، اس کا عملی سسٹم کیسے بنانا ہے، اس کے لیے تمہیں کیا قربانی دینی پڑے گی، کیا کردار ادا کرنا پڑے گا۔
تو عبادات تو انسان کو اگلے کام کے لیے تیار کرتی ہے، لیکن ہم عبادات کو ہی سارا دین سمجھ لیں اور اگلا کام کرنے کے لیے تیاری نہ ہو، ہم یہ کہنے لگ پڑے اسلام میں نہ کوئی حکومت نہیں ہے، نہ کچھ حکومت سے ہوتا ہے، نہ کچھ مطلب ہے دنیا سے ہوتا ہے، دنیا اور دولت، اس کو مال کو ہم دنیا کہہ کر اس کو جو ہے وہ سامراجیوں کے حوالے کر دیں، کرپشن کے حوالے کر دیں، اس میں کوئی عدل قائم نہ کریں، کچھ خوشحالی پیدا کرنے کے حوالے سے غریب کی کوئی مدد اور سپورٹ نہ کریں، غریب بیچارہ پستا رہے، اس کو وہ نان شبینے کے لیے ترستا رہے، اور ہم کہیں کہ جناب اس کا تو تعلق دنیا سے ہے، یہ دنیا داری ہے، تم آخرت کی بات کرو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ سے دعا کرتے ہیں وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ، اے اللہ میری اولاد کو دنیا کی ان پھلوں سے رزق عطا فرما، ثمرات سے انہیں رزق عطا فرما۔ وہ اپنی اولاد کے لیے خوشحالی کی دعا کر رہے ہیں، اور اس کے لیے ان کی ساری زندگی کیا ہے، جدوجہد سے عبارت ہے، وہ اس کے لیے کوشش بھی کر رہے ہیں، مانگ ہی نہیں رہے، بلکہ اس کے لیے عملاً وہ نظام بناتے ہیں جس کے نتیجے میں اولاد میں خوشحالی پیدا ہوتی ہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ سے یہی عہد کیا، اور انہوں نے پھر اپنی اولاد کو، ان کی اولاد کی اولاد نے، یعنی حضرت یعقوب علیہ السلام نے بھی اپنی اولاد کو اسی بات کی تاکید کی تھی کہ تم نے الدین کو اختیار کرنا ہے، اللہ نے تمہارے لیے اس الدین کو منتخب کر لیا، اس کو چن لیا، یہی تمہارے لیے زندگی گزارنے کا اصول اور ضابطہ ہے، لہذا فلا تموتن الا وانتم مسلمون، تمہاری موت نہیں آنی چاہیے مگر اس حال میں کہ تم اسی کی فرما برداری کرنے والے ہو، اسی کی حکم کی اطاعت کرنے والے ہو۔ ام کنتم شہداء، یہودیوں اور عیسائیوں کو کہا جا رہا ہے تم میں سے ہر ایک گروہ دعویٰ کرتا ہے کہ ابراہیم بھی یہودی تھے، یعقوب علیہ السلام نے بھی یہودیت کی بات کی ہے، اور اسی طرح اسحاق علیہ السلام بھی یہودیت کی دعوت دیتے تھے، عیسائی کہتے ہیں کہ نہیں انہوں نے عیسائیت کی بات کی۔ قرآن کہتا ہے بتاؤ کیا اس وقت تم حاضر اور موجود تھے جب حضرت یعقوب علیہ السلام کو موت کا وقت آیا، قریب المرگ تھے، انہوں نے اپنے 12 بیٹوں کو بلایا اور جمع کیا اور ان سے پوچھا، پہلے تو انہیں تاکید کی تھی کہ زندگی بھر جب تک تمہاری موت نہ آئے تم نے اپنے آپ کو اللہ کے قانون کے حوالے کرنا ہے، اسی کی فرما برداری تمہارا مشن اور نظریہ ہونا چاہیے۔ اور پھر جب موت کا وقت آیا تو پھر بھی انہوں نے ام کنتم شہداء، کیا تم اس وقت موجود تھے، حاضر تھے، اذ حضر یعقوب الموت، جب یعقوب علیہ السلام کو موت کا وقت ان کے قریب آیا، تو اذ قال لبنیہ، جب انہوں نے کہا اپنی اولاد سے، ما تعبدون من بعدی، ان سے سوال کیا کہ میرے بعد تم کس کی بندگی اور اطاعت کرو گے، میرے بعد کس کی غلامی کرو گے، انہوں نے یہ سوال کیا۔ تو سب نے، جن میں یہودا بھی تھا، سب نے اس بات کے اقرار و اعتراف کیا، نعبد الہک و الہ آبائک ابراہیم و اسماعیل و اسحاق الہ واحدہ، کہ ہم بندگی اور اطاعت کریں گے تیرے معبود کی، تمہارے آباء و اجداد کے معبود کی، یعنی تمہارے آباء و اجداد میں کون ہیں، ابراہیم ہیں، اسماعیل ہیں، اسحاق ہیں، ان کے معبود کی، جو کہ معبود یکتا ہے، الہ واحدہ، اکیلے ایک ذات برحق کی ہی ہم غلامی اور اطاعت کریں گے اور بندگی کریں گے، وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، اور ہم اسی کی فرما برداری کرنے والے ہیں۔ یعنی یعقوب علیہ السلام نے تو موت کے وقت بھی اللہ کی وحدانیت کی، توحید کی دعوت دی، اور اسی کی وصیت اور تاکید کی، اور اسلام کی تاکید کی، یعنی تم مسلمان رہو گے، اللہ کے قانون کے تابع رہو گے، کوئی اپنا نظام زندگی یا کسی اور کے نظام زندگی کے تحت زندگی نہیں گزارو گے، تم اللہ کے قانون کے تحت زندگی گزارو گے، اسی بات کی تاکید کی، نہ انہوں نے یہودیت کی تاکید کی، نہ نصرانیت کی، نہ کسی اور گروہ کی، بلکہ اللہ کے قانون کے تابع رہنے کی انہوں نے تاکید کی کہ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ۔ اب یہ دنیا میں ہمیشہ سے ایک چیز چلی آئی ہے کہ لوگ اپنے آباء و اجداد پر فخر کرتے ہیں، یہودیوں کو حضرت ابراہیم، اسحاق و یعقوب پر بڑا فخر تھا کہ ہم ان کی اولاد ہیں، ان کے بڑے کارنامے۔ اسی طرح آپ دیکھتے ہیں ہندوستان میں ہندو جو ہے مہا بھارت پر وہ فخر کرتے ہیں کہ ان کا بڑا نام تھا، انہوں نے بڑا کردار ادا کیا۔ یہی حال آج مسلمان بھی ہے، یقیناً وہ اپنے ان بزرگوں پر
اور اپنی اس تاریخ پر بڑا فخر کرتے ہیں۔ کئی واقعات تو ماضی کے لے کر آج بھی ہیں، ہم ہر سال ایک ماتم پیدا کر دیتے ہیں کہ حضرت حسین حق پر تھے، یہ یزید جو ہے وہ باطل پر تھا، اس واقعے کو لے کر ہم رونا دھونا بھی ہر سال کرتے ہیں۔ اسی طرح سقیفہ بنی ساعدہ میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ منتخب ہوئے، تو یہ خلافت کس قسم کی تھی؟ یہ جو ہے خلافت جو ہے شورا کے طرز پر تھی، جمہوری انداز سے تھی، یہ ایک فرد واحد کو خلیفہ بنایا گیا؟ اس طرح کے واقعات ہم زیر بحث لاتے رہتے ہیں اور ان کی بنیاد بنا کر آج بھی خلافت اور جمہوریت کے اختلافات ہم کرتے رہتے ہیں اور اس حوالے سے بات چیت کرتے رہتے ہیں۔ قرآن نے ایک یہاں اصولی بات سمجھائی ہے کہ دیکھو ان کا جو کردار تھا وہ ان کے ساتھ تھا، انہوں نے جو اعمال کیے، جو کردار ادا کیا، اس کے مطابق نتائج انہوں نے معاشرے میں پیدا کیے۔ حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر فاروق، حضرت عثمان نے جو کردار ادا کیا اس کا ایک نتیجہ معاشرے میں نکلا، معاشرے میں امن پیدا ہوا، خوشحالی پیدا ہوئی، دین اسلام کا غلبہ ہوا، لوگوں کے نظریات و افکار درست ہوئے، ان کا ایک بڑا کردار ہے۔ لیکن ان کا کردار ان کے ساتھ ہے، اب ان کے کردار کی بنیاد پر تمہاری بد کرداریاں ٹھیک نہیں ہو جائیں گی، تمہاری بد اعمالیاں ان کے اچھے اعمال کی بنیاد پر درست نہیں ہو جائیں گی۔ ابراہیم، اسماعیل، اسحاق، یعقوب، ان کا جو کردار اور عمل تھا اس کو سامنے رکھ کر تم اپنے عمل کو درست کرو، لیکن صرف تم ان کے عمل کی بنیاد پر یوں کہنے لگو کہ پیدرم سلطان کو میرا باپ جناب وہ بڑا حکمران تھا، خود تمہارا کردار جو ہے وہ غلامی کہو، انسان دشمنی کہو، برے افعال کہو۔ تو اس لیے یاد رکھو کسی کی برائی کا خمیازہ دوسروں کو نہیں بھگتنا پڑے گا، اور نہ ہی کسی کی اچھائی کا فائدہ دوسروں کو اس وقت ہوگا جب تک اس اچھائی کو خود نہیں اختیار کرو گے۔ فرمایا تلک امۃ قد خلت، وہ ایک جماعت تھی جو یقیناً گزر چکی، لہا ما کسبت، جو انہوں نے کسب کیا، عمل کیا، اس کا فائدہ انہی کو ملے گا، اس کے نتائج ان کے لیے وہاں بہتر پیدا ہوئے، معاشروں میں، دنیا میں بھی ان کے لیے اللہ نے بہترین نتائج پیدا کیے کہ انسانیت کا ان کو لیڈر اور امام بنایا، انسانیت کا رہنما بنایا، اور آخرت کے اندر بھی صالحین میں سے ہوں گے۔ لہا ما کسبت، ان کے اعمال کا فائدہ ان کو حاصل ہوا، اور وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ، اب جو تم کرو گے، جو کسب تم کرو گے، جو اعمال تم کرو گے، اس کا فائدہ یا نقصان تمہیں ملے گا۔ اچھا کردار ادا کرتے ہو تو اچھا نتیجہ تمہارے حق میں نکلے گا، اور اگر برا کردار ادا کرتے ہو تو اس کا نقصان بھی تمہیں ہی بھگتنا پڑے گا۔ وَلَا تُسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ، جو وہ کرتے رہے اس کے بارے میں تم سے سوال نہیں کیا جائے گا، اور نہ ہی تمہاری بدعملیوں کی وجہ سے ان کو پکڑا جائے گا کہ بھئی انہوں نے کیوں بدعملیاں کی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بڑے فکر مند رہتے تھے اپنی امت کے حوالے سے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا لست علیہم بمسیطر، آپ ان کے نگران نہیں بنا کر بھیجے گئے، آپ کی ذمہ داری ہے کہ فذکر انما انت مذکر، آپ انہیں اچھے انداز میں سمجھا دیں، آپ کا کام سمجھانا ہے۔ اگر یہ غلط کردار ادا کریں گے، آپ کی بات نہیں مانیں گے، تو اس کی سزا انہیں بھگتنی پڑے گی۔ لعلک باخع نفسک الا یکونوا مؤمنین، ان کی ایمان نہ لانے سے آپ اپنے آپ کو ہلاک کر لیں گے۔ آپ سے نہیں پوچھا جائے گا کہ یہ کیوں نہیں ایمان لے کر آئے، انہوں نے کیوں نہیں آپ کی بات مانی، اللہ کی اطاعت کیوں نہیں کی۔ آپ کے ذمے کیا ہے؟ اللہ کا پیغام پہنچا دینا، اچھے انداز سے پہنچا دینا، آپ اپنی ذمہ داری پوری کریں۔ باقی اگر کوئی غلط کردار ادا کرتا ہے، لا تزر وازرۃ وزر اخری، ایک کے گناہ کا بوجھ دوسرے پہ نہیں ڈالا جائے گا، ایک کے جرم میں کسی دوسرے کو نہیں پکڑا جائے گا۔ ولا تسألون عما كانوا يعملون، نہ ہی ان کے اعمال جو اچھے اعمال تھے ان کی وجہ سے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، اے میری بیٹی یہ مت سمجھنا کہ میں محمد کی بیٹی ہوں، کل قیامت کے دن تمہارے اعمال تمہارے کام آئیں گے، میری نسبت تمہارے کام نہیں آئے گی۔ بعض روایات میں آتا ہے حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ جب حضرت فاطمہ کو قبر میں اتارا جانے لگا تو انہوں نے قبر کو مخاطب کرتے ہوئے کہا ہنیئا لک، اے قبر تیرے لیے آج بڑی مبارک رات ہے کہ تیرے اندر کون آ رہی ہے، تجھے پتہ ہے؟
हाज़ी बिन्त रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व ज़ौजत अली व उम्मुल हसनैन, हुजूर की लख्ते जिगर हज़रत अली की ज़ौजा और रफ़ीक हयात हज़रत हसनैन की वालिदा मोहतरमा तेरे अंदर आ रही है, हनीअन लक। तो कबर ने अबू ज़र को अपने उस अंदाज में जवाब दिया, इल्हामी जवाब दिया और कहा, या अबा ज़र मा अना मौज़ू हसबिन वला नसबिन बल अना मौज़ू अमलिन। ए अबू ज़र, मैं हसब नसब का घर नहीं हूँ। मैं ये नहीं देखती कि ये किसकी बेटी है, किसकी माँ है, किसकी बेवी है। मैं ये देखती हूँ कि इसके आमाल क्या है, इसका किरदार क्या है। बल अना मौज़ू अमल, मैं तो अमल का घर। इसलिए फरमाया तुम्हारे आमाल तुम्हारे काम आएंगे, तुम क्या कर रहे हो। तुम इस पर फख्र करते हो कि हमारे बाप जो थे वो याकूब थे, इसहाक थे, इब्राहीम थे, लेकिन उनके मिशन और नज़रिए को तुमने छोड़ रखा है। उन्होंने दावत इस्लाम की दी है, तुम दावत फ़िरक़ा वालियत की देते हो, यहूदियत की देते हो, गिरोहियतों की देते हो, और किरदार तुम्हारा साम्राज्यियत का है, तो इंसान दुश्मनी का है, लड़ाई और झगड़ों का है। जी, उस वक़्त की यहूदियत का किरदार कुरान ने जो यहाँ बड़ी तफसील के साथ पिछले आयात में बयान किया है कि उनका किरदार कैसे फासिद और ख़राब हो चुका है, उनके आमाल और अखलाक कैसे बुरे हो चुके हैं। और फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दुश्मनी है, दीन इस्लाम से दुश्मनी है, हक़ की दुश्मनी है, हक़ से दुश्मनी है। तो फरमाया तुम्हारा किरदार ये है, और तुम कहते हो कि हमारे आबा व अजदाद बड़े आला थे। और जिन आबा व अजदाद का तुम तज़किरा कर रहे हो, उन आबा व अजदाद की तालीमात क्या थी वो तुम नहीं समझते, तुम नहीं पढ़ते। हज़रत इब्राहीम, हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम किस बात की दावत दे रहे हैं, किस बात की वसीयत अपनी औलाद को कर रही हैं, किन बातों की ताकीद कर रहे हैं, उनकी वसीयतें, उनकी तालीमात आज भी महफूज हैं। कुरान ने उन्हीं को नकल किया। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम की उस वसीयत को यहाँ नकल करके फरमाया, अपनी औलाद से पूछा कि तुम मेरे बाद किसकी बंदगी और इताअत करोगे, तुम तो शिर्क में मुब्तला हो गए हो। उन्होंने तो अल्लाह की वहदानियत और तौहीद की बात की थी, उन्होंने तो इस्लाम, अल्लाह के कानून की फर्माबरदारी की बात की थी, और तुम गिरोहियतों में मुब्तला हो गए। अल्लाह हमें समझ नसीब फरमाए और दीन इस्लाम की मुकम्मल इत्तिबा और इताअत करने की तौफीक अता फरमाए। हमा अलैना।